بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو بیٹا آرگینک کیمسٹری، آرگینک کمپاؤنڈس، آج جو ہے ہمارا لیکچر اس کا نمبر ہے 32 اور ہم نے پڑھنی ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول۔ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول، ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ کول جو ہے یہ سورس ہے آرگینک کمپاؤنڈس کا اور بہت بڑا سورس ہے۔ تو ہم اسے آرگینک کمپاؤنڈس کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کول سے، کوئلے سے۔ ہم اس کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ دی اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول ان دی ایبسنس آف ایئر، یعنی کول کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے اسٹرانگلی ان دی ایبسنس آف ایئر، ہوا کی عدم موجودگی میں کول کو اسٹرانگلی ہیٹ کریں گے تو اس پروسیس کا نام ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھنی ہے، ڈیفینیشن یہاں تک ہے۔ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول ان دی ایبسنس آف ایئر از کالڈ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن۔ ٹھیک ہے جی، جب کول کی ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں تو ترتیب وار یہ بہت زیادہ تعداد میں ہمیں کمپاؤنڈز مہیا کرتا ہے۔ تو اس کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے کیا پروڈکٹس ہیں، یہ کویسچن ہے۔ واٹ آر دی پروڈکٹس آف ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول؟ تو ڈیفائن ہم نے کر لیا، اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول ان دی ایبسنس آف ایئر از نون ایز ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن۔ آگے ہم جب اس کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہوتی ہے تو ہمیں کیا کیا پروڈکٹس ملتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بیٹا تینوں ٹائپس کے جو ہے نا، میٹر کی جو تینوں ٹائپس ہیں، گیس، لیکوڈ، سالڈ، تینوں ٹائپ کے ہمیں پروڈکٹ حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہوتی ہے تو گیسیس پروڈکٹ، کول میں جو گیسیس پروڈکٹ ہوتے ہیں جن گیسوں نے خارج ہونا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ خارج ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، گیسوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے، مکسچر آف گیسز، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے کول گیس۔ ٹھیک ہے، اسے کول گیس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ خارج ہوگا۔ تو کول گیس ہے کیا چیز؟ یہ دیکھیے، کول گیس از اے مکسچر آف ہائیڈروجن، میتھین اینڈ کاربن مونو آکسائڈ۔ تین گیسز کا یہ مکسچر ہے۔ کون کون سی تین گیسز؟ ہائیڈروجن، میتھین اینڈ کاربن مونو آکسائڈ۔ یہ ہے، بالکل مختصراً بتایا گیا ہے، ہر بات آپ کو بتائی گئی ہے۔ Coal gas is a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اس کی پراپرٹی کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ It produces heat when burns in air۔ جب ہم اس کو، یہ گیسز کا مکسچر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمیں مل جاتا ہے، اس وقت پھر ہم اس کو ہوا کی موجودگی میں جلاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیٹ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی پراپرٹی ہے۔ اس کا یوز کیا ہے؟ اٹ از مینلی یوزڈ ایز فیول ان انڈسٹری۔ تو یہ فیول کے طور پر ظاہر ہے یہ جلتا ہے اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو انڈسٹری میں یہ جو ملیں، فیکٹریاں گیس پر چلتی ہیں نا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کول گیس ہے جو میتھین، ہائیڈروجن اور کاربن مونوکسائڈ گیسز کا مکسچر ہے، اور اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ اٹ پروڈیوسز ہیٹ وین برنز ان ایئر۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی اس پراپرٹی کی وجہ سے ایز اے فیول یوز کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ ان انڈسٹری۔ اس کا ایک اور یوز بھی ہے، اٹ از یوزڈ ایز انرٹ اور ریڈیوسنگ ایٹماسفیئر، یعنی یہ اٹ از یوزڈ ٹو پروڈیوس یا ٹو پرووائڈ، یعنی اس نے یہ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان ویریس میٹالرجیکل پروسیسز، جب مائننگ وغیرہ زیر زمین سے جب دھاتیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں، لائک کاپر، آئرن وغیرہ، تو پھر وہ پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ دھات کاری کے، میٹالرجی کے، کہ کیسے اس کو پھر اگر ہم نے زمین سے نکالا ہے آئرن، پھر کون کون سے پروسیجر سے گزار کر اس کو پیور فارم میں لانا ہے۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے میٹالرجی، یہ باقاعدہ ایک سب برانچ ہے۔
تو اس میں ان میٹالرجیکل پروسیسز میں اس کول گیس کا ہم استعمال کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ انرٹ ایٹماسفیئر یعنی جس میں ریئیکشن نہ ہو سکے، انرٹ ایسا جو ہے ایٹماسفیئر اس نے دینا ہوتا ہے. تو یہ اس کے دو یوزز ہیں. ایک یوز اس کا ہے ایز اے فیول ان انڈسٹری، دوسرا یوز اس کا ہے میٹالرجیکل پروسیسز جو ہوتے ہیں، دھات کاری کے جو عوامل ہوتے ہیں اس میں یہ انرٹ اور ریڈیوسنگ ایٹماسفیئر، یعنی کہیں انرٹ چاہیے ہوتا ہے، کہیں ریڈیوسنگ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے ایٹماسفیئر جو ہے نا پرووائڈ کرنے کے لیے یہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ تھا پہلا گیسیس پروڈکٹ جو تھے کول کے، یعنی گیسوں کا جو مکسچر ہے. اس کے بعد امونیا گیس بھی خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں جو واٹر موجود ہوتا ہے، جو نمی ہوتی ہے، یہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے امونیا گیس جو ہی. تو یہ واٹر میں سلوشن بنا لیتی ہے جسے امونیکل لیکور کہا جاتا ہے. امونیکل لیکور نام ہے بیٹا اس کا. امونیکل لیکور از اے سولوشن آف امونیا ان واٹر. یعنی کول گیس کے بعد جو دوسرا پروڈکٹ ہے کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کا، وہ ہے امونیکل لیکور. یعنی امونیا گیس مکسڈ ڈیزالوڈ ان واٹر. تو یہ امونیکل لیکور ہے. امونیکل لیکور از اے سولوشن آف امونیا ان واٹر. تو اس کے یوزز بتائے گئے ہیں دو. یہ دیکھیے آپ، اٹ از یوزڈ ٹو پریپیئر نائٹروجینیس فرٹیلائزرس. یہ نائٹروجنی کھادیں بنانے کے کام آتا ہے. یہ جو امونیکل لیکور ہوتا ہے، اٹ از یوزڈ ٹو پریپیئر نائٹروجینیس فرٹیلائزرس. فار ایگزامپل وین اٹ ریئیکٹس ود سلفیورک ایسڈ، جب اس کو سلفیورک ایسڈ کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتا ہے سلفیورک ایسڈ کے ساتھ، اٹ پروڈیوسز امونیم سلفیٹ فرٹیلائزر. تو یہ ایک امونیم سلفیٹ فرٹیلائزر دیتا ہے. امونیم سلفیٹ ایک کھاد ہے جو اس سے بنتی ہے امونیکل لیکور سے. تو یہ بیٹا انفارمیٹیو لیکچر ہیں، اس میں کانسیپٹ نہیں ہے. جو باتیں آپ سے کی جا رہی ہیں غور سے سننی ہے، اور ہم آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں. تو لیکچرز کی ٹائپ ہوتی ہیں، ٹاپکس کی ٹائپ ہوتی ہے، کوئی کنسیپچل ہوتے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا، کوئی انفارمیشن بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ دو طرح کے پروڈکٹ آپ نے ابھی جانے، کول گیس اور امونیکل لیکور. کول گیس گیسز کا مکسچر ہے، اس میں میتھین، ہائیڈروجن اور کاربن مونوکسائڈ ہوتی ہے. اور امونیکل لیکور جو ہے وہ سولوشن ہے امونیا گیس کا ان واٹر. ٹھیک ہے، ان کے اپنے اپنے یوزز ہیں. اب اس کے بعد جو ہے بہت بڑا میجر جو پروڈکٹ ہے کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کا، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے بیٹا کول تار. کیونکہ گیسیں جو تھیں وہ پہلے خارج ہو چکی ہیں. کول گیس بھی خارج ہو چکی ہے، امونیا گیس بھی خارج ہو چکی ہے. اب گیسیس پروڈکٹس آر اوور. اب اس کے لیکوڈ جو ہیں انگریڈینٹس، لیکوڈ کمپوننٹس جو کول کے اندر موجود ہیں، اب ان کے اخراج کی باری آ گئی. تو یہ ہے کول ٹار. یہ کیا چیز ہے؟ کول ٹار از اے تھک بلیک لیکوڈ. یہ لیکوڈ ہے، تھک ہے، گاڑھا ہے اور بلیک کلر کا ہے. کول ٹار is a thick black liquid. It is a mixture of more than 200 organic compounds. 200 سے زیادہ آرگینک کمپاؤنڈز یہ رکھتا ہے یہ جو مکسچر ہے کول تار. یعنی اس کے کول تار کے اندر 200 سے زیادہ آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. موسٹلی ایرومیٹک، اور جن میں زیادہ تر ایرومیٹک ہوتے ہیں، یعنی جن میں بینزین رنگ پایا جاتا ہے. تو کول تار از اے تھک بلیک لیکوڈ. ٹھیک ہے، اٹ از اے مکسچر آف مور دین 200 آرگینک کمپاؤنڈس، موسٹلی ایرومیٹکس. ٹھیک ہے جی، یہ اب لیکوڈ ہے. تو اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں، جو کمپاؤنڈز ہیں، انہیں حاصل کرنا ہے تو کیسے کریں؟ جو سالڈ ہے نا، اس کے کمپوننٹس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم ٹیکنیک جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن. اور جو لیکوڈ ہوتا ہے، لیکوڈ مکسچر ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم جو ڈسٹیلیشن ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہ بیٹا ہوتی ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن. کیا؟ فریکشنل ڈسٹیلیشن. اس میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ کے حساب سے ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکوڈ کی ہمیشہ
فریکشنل ڈسٹیلیشن ہوگی اور ہر کمپوننٹ جو ہے وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ کے حساب سے ریلیز ہوتا جائے گا. تو کول تار جو ہے وہ 200 سے زیادہ کمپاؤنڈز پر مشتمل ایک مکسچر ہے, ٹھیک ہے, اور جس میں زیادہ تر کمپاؤنڈز ایرومیٹک ہوتے ہیں. اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کر کے, کیا جی, فریکشنل ڈسٹیلیشن یو کین سی ہیئر, ہم کمپاؤنڈز حاصل کرتے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سم آف دیم آر بینزین, بینزین بجائے خود بہت امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فینول, یہ بھی ایرومیٹک ہے, ٹولین, اینیلین ایٹسیٹرا. ان کمپاؤنڈز کے بارے میں, ان کی کیمسٹری کے بارے میں آپ سیکنڈ ایئر میں تفصیل سے پڑھیں گے, یہاں تو صرف نام دیے گئے ہیں. تو یہ والے جو کیمیکلز ہیں نا, ایرومیٹک کمپاؤنڈز, ہم کول تار کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے حاصل کرتے ہیں. اچھا بھی ان کی کوئی اہمیت ہے پھر؟ ہاں, بہت زیادہ اہمیت ہے. دیز کیمیکلز آر یوزڈ ٹو سنتھیسائز ڈرگز, ادویات, دوائیاں, میڈیسنز بنانے کے کام آتے ہیں. ڈائز, کلر, ٹھیک ہے بیٹا, اور ڈرگز بنانے کے کام آتے ہیں. رنگ, ایکسپلوزیوز, دھماکہ خیز مواد, ٹھیک ہے, پینٹس, وارنشز, پلاسٹک, سنتھیٹک فائبر, مصنوعی ریشہ, اور پیسٹیسائڈز جو جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے ادویات ہوتی ہیں. وہ ان ساری چیزوں کی, یعنی دیکھ لیں انڈسٹری کا ایک بہت بڑا جو یونٹ ہے, بہت بڑا حصہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کول تار سے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں نا, اور آگے وہ اتنی زیادہ چیزیں بنانے کے کام آتے ہیں. بسائڈز دیز ویلیویبل کیمیکلز, یہ جو اوپر کیمیکل آپ نے جانے ہیں, بنزین, فینول, ٹولین وغیرہ, یہ بڑے ویلیویبل ہیں. ان کے اخراج کے علاوہ دیکھو ایک بات سنیں ذرا, ہمارے پاس ایک لیکوڈ مکسچر ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ہیٹ کر کے اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے سارے جو ہیں اس کے وولاٹائل کمپوننٹس جو ہے وہ ہم نے ویپرز کی فارم میں اس سے علیحدہ کر لیے. باقی جو بچ گئی چیز وہ سالڈ ٹائپ چیز ہوتی ہے. مثلا آپ کو ایک کامن مثال دیتا ہوں, گاجر ہے نا, گاجر اگر آپ اس کا جوس بنائیں تو جو جوس ہے سارا نکل گیا, تو باقی کیا بچتا ہے؟ چھاچھ, ٹھیک ہے. جب لیکوڈ علیحدہ ہو جاتا ہے نا سارا, تو اس کے اندر جو باقی سالڈ مٹیریل بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیچڑ کی طرح کا, اسے کہتے ہیں ریزیڈیو, ٹھیک ہے. تو ان ویلیویبل کیمیکلز کو خارج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو کول تار ہے اس میں ایک بلیک ریزیڈیو بھی ہوتا ہے آف دی کول تار, جس کا نام ہے پچ. بلیک ریزیڈیو آف کول تار, کیا کہیں گے؟ بلیک ریزیڈیو آف کول تار از کالڈ پچ. اور اس کا یوز پڑھتے ہی آپ جان جائیں گے کہ پچ کیا ہے. اٹ از یوزڈ فار سرفسنگ آف روڈز اینڈ روفس. جو سڑکیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کو, پچ کو جو ہے وہ اس کی تہ لگائی جاتی ہے, اور چھتوں پر بھی. تو آپ سمجھ گئے, عرف عام میں اسے لک کہا جاتا ہے, لک, جو سڑکیں بناتے ہوئے جو اوپر ڈالتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لینٹر جب ڈالتے ہیں بلڈنگز کا تو اس کے اوپر بھی لک ڈال دیتے ہیں. تو یہ وہ پچ ہے, سالڈ ریزیڈیو آف کول تار, پچ. کلیئر ہوگی بات بچوں کو انشاءاللہ. تو لاسٹ جو ہے یہ جو دیکھیں نا, یہ بھی لیکوڈ تھا, اور اس کے سارے جو کمپوننٹس ہیں وولاٹائل ہو گئے, اس نے سارے لوز کر دیے کول تار نے, باقی سالڈ ریزیڈیو رہ گیا, یہ پچ ہے. تو اسی طرح اب جو ہے کول کے بھی جو گیسیس کمپوننٹس تھے وہ بھی جاتے رہے, اور جو لیکوڈ کمپوننٹس تھے وہ بھی جاتے رہے کول تار کی فارم میں. اب کیا باقی بچا؟ اب اس کا جو باقی بچ گیا وہ کول کا سالڈ ریزیڈیو ہے, ٹھیک ہے. کول کا سالڈ ریزیڈیو اسے کہتے ہیں کوک, ٹھیک ہے. کوک, وہ کوکا کولا والی کوک, نام اس طرح یاد کر لیں, کوک. یہ 98% کاربن ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک قسم کی کاربن ہی ہے, 98% اس میں کاربن ہے. تو اٹ از لیفٹ بہائنڈ ریزیڈیو آف کول, یعنی یہ کول کا پیچھے بچ جانے والا ریزیڈیو ہے کوک جو ہے, کیونکہ گیسیس پروڈکٹس بھی نکل گئے, لیکوڈ پروڈکٹس بھی نکل گئے. اب جو بچ گیا سالڈ ریزیڈیو اسے کہتے ہیں کول. دوبارہ پھر اس بات کی, اسی بات کی انہوں نے وضاحت کی آپ کی بک میں. when coal is subjected to destructive distillation it loses all its volatile component, volatile جو جلدی ویپر فارم میں آ جائیں اور ریلیز ہو جائیں.
وولٹائل بخارات میں تبدیل ہونے والے سارے کمپوننٹ. تو اس نے اپنے سارے وولٹائل جو کمپوننٹس ہیں وہ اس نے سارے لوز کر دیے کول نے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی وجہ سے, اور اس کے بعد جو بچ گیا لیوز behind a solid residue called coke. تو ایک ہی بات کو اس نے 2 دفعہ کر دیا بک رائٹ, جس نے بک رائٹ کی ہے. تو آپ نے ایسے اسی انداز میں لے لینا ہے. کوک کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ 98% کاربن ہے اور یہ کول کا سالڈ ریزیڈیو ہے. جب کول ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے ذریعے اپنے تمام وولٹائل کمپوننٹ کو لوز کر دیتا ہے تو جو سالڈ ریزیڈیو پیچھے بچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں کوک. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ سبسٹانس ہے. اٹ از مینلی یوزڈ ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ ان دا ایکسٹریکشن آف میٹلز. ریڈیوسنگ ایجنٹ یعنی جو دوسروں کو ریڈیوس کرتا ہے اور خود آکسیڈائز ہو جاتا ہے. ان دا ایکسٹریکشن آف میٹلز, جب ہم زمین کے نیچے سے دھاتوں کو نکال رہے ہوتے ہیں اسپیشلی آئرن, ٹھیک ہے جی, تو وہاں ہیٹ بھی چاہیے ہوتی ہے نا, تو یہ بھٹی وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو میٹلز کی ایکسٹریکشن میں یہ ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے یہ کوک. اٹ از آلسو یوزڈ ایز اے فیول, ٹھیک ہے, تو یہ فیول کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے. تو یہ تھا بیٹا ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول کا ہمارا لیکچر. ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کیا ہوتی ہے آپ نے جانا, اسٹرانگ ہیٹنگ آف کول ان دی ایبسنس آف ایئر. پھر اس کے جو پروڈکٹس تھے کول گیس, امونیکل لیکور, کول تار اینڈ کوک, اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے جانا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.